دنیا میں بہت سے ایسے قصے اور واقعات ہیں جو انسان کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، عبرت دیتے ہیں اور رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ کچھ قصے ایسے بھی ہیں جو وقت کے امتحان، صبر، ایمان اور اللہ پر بھروسے کی حقیقت کو اجاگر کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا ہی حیرت انگیز اور سبق آموز واقعہ سنائیں گے جس نے صدیوں سے لوگوں کے دلوں کو متاثر کیا اور آج بھی ہمیں سوچنے اور سیکھنے پر مجبور کرتا۔ یہ ہے قصہ اصحاب کہف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا جب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آج کے دور کے فلسطین کے علاقے میں اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ یہ علاقہ اس وقت رومن امپائر میں شمار ہوتا۔ یہ بت پرست لوگ تھے۔ یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو رومن حکومت کے ماتحت کام کر رہا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی تو رومی لوگ آپ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے اور آپ علیہ السلام کو گرفتار کر کے سولی پر لٹکانا چاہا، مگر اللہ کے حکم سے آپ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا گیا۔ اس واقعہ کے کچھ عرصہ بعد یہودی لوگوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی، لہٰذا اس کے رد عمل میں انکا ہو کر ٹریٹس نامی رومی بادشاہ نے یروشلم اور فلسطین پر حملہ کر کے اسے بالکل تباہ کر دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس کو بھی تباہ کر دیا۔ اسی دوران اس نے 1.5 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا۔ جو بچے کھچے یہودی یہاں رہ گئے تھے وہ جان بچا کر فلسطین سے نکل گئے، مگر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور ان کی تعلیمات کے پیروکار تھے صرف وہی فلسطین میں موجود رہ گئے۔ بادشاہ جو کہ رومی تھا اور بت پرست تھا، لہٰذا اس کی حکومت میں موجود عیسائی لوگوں پر اس نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند ماننے والے حواریوں کو اس نے اپنے دربار میں بلایا اور ان سے کہا، میں تمہیں چند دن کی مہلت دیتا ہوں، تم اپنے نئے دین یعنی عیسائیت سے باز آ جاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یہ نوجوان لوگ دراصل اصحاب کہف تھے، جن کے واقعہ کا ذکر قرآن پاک میں سورہ کہف میں وضاحت سے آیا ہے۔ ان نوجوانوں نے جب یہ دھمکی سنی تو وہ شدید پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ بادشاہ سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی شہر میں رہ کر عیسائی تعلیمات جاری رکھ سکتے تھے، ورنہ دقیانوس بادشاہ انہیں قتل کروا دیتا۔ لہٰذا انہوں نے شہر چھوڑ کر کہیں بھاگ جانے کا فیصلہ کیا اور اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کر کے شہر سے نکل گئے، یہ سوچتے ہوئے کہ اب اللہ پاک ہی ہمارے لیے کوئی فیصلہ کرے گا اور کوئی راستہ نکالے گا۔ یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ گئے اور وہیں سو گئے، یہاں تک کہ سوتے سوتے ان پر 300 سال کا عرصہ گزر گیا۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ لوگ اس غار میں موجود ہیں۔ اسے بہت غصہ آیا اور حکم دیا کہ غار کو ایک مضبوط دیوار سے بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اندر ہی مر جائیں۔ بادشاہ نے جس شخص کے ذمے یہ کام لگایا وہ بہت ہی نیک اور ایماندار تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام اور ان کی تعداد اور پورا واقعہ ایک تختی پر لکھوا کر لوہے کے صندوق میں رکھ کر دیواروں کی بنیادوں میں رکھ دیا اور ایک تختی شاہی خزانے میں بھی رکھوا دی۔ اس 300 سال کے دوران دقیانوس بادشاہ مر گیا اور کئی بادشاہ اور حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، یہاں تک کہ 300 عیسوی میں رومن امپائر نے بھی عیسائیت اختیار کر لی۔ 440 عیسوی میں بیدروس نامی عیسائی بادشاہ کی حکومت آئی، جو ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس نے 58 سال تک حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ پسندی جب عروج پر پہنچ گئی اور لوگوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کا یقین ختم ہوتا جا رہا تھا، قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ بہت رنجیدہ ہوا اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ، کچھ ایسی نشانی ظاہر فرما کہ میری قوم کے لوگوں کا ایمان پھر سے تازہ ہو جائے، انہیں قیامت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور ایک خدا کا یقین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی، لہٰذا ایک روز ایک چرواہا اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اس غار کے پاس پہنچا۔ یہ وہی غار تھا جس میں اصحاب کہف موجود تھے۔ اس چرواہے نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کو گروا دیا۔ دیوار کے گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت و خوف طاری ہوا کہ سب گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئے۔
یوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے سے سلام کلام کرنے لگے اور اپنے ایک ساتھی یملیخا کو بازار سے کھانا لانے بھیجا۔ جب یملیخا بازار پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے، یہاں تک کہ لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ اس کشمکش میں یملیخا نے کھانے کے عوض اپنے زمانے کے سکے دکاندار کو دیے۔ دکاندار نے جب یہ سکے دیکھے تو اسے شک ہوا کہ شاید اس شخص کو پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اس نے یملیخا کو سپاہیوں کے سپرد کر دیا۔ سپاہیوں نے یملیخا سے پوچھا، بتاؤ یہ خزانہ کہاں سے آیا؟ یملیخا نے کہا، ہمارے پاس کوئی خزانہ نہیں، یہ ہمارا ہی پیسہ ہے۔ سپاہیوں نے کہا، ہم کیسے مان لیں کیونکہ یہ سکے 300 سال پرانے ہیں۔ یملیخا نے کہا، پہلے مجھے بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ سپاہیوں نے جواب دیا، آج اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، مگر سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے، وہ بت پرست تھا۔ یہ سن کر یملیخا حیران پریشان ہوئے اور بتایا کہ ہم کل تو اس کے شہر سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے تھے اور میں اور میرے ساتھی قریب کے غار میں چھپ گئے تھے، جبکہ میرے باقی ساتھی اب بھی غار میں موجود ہیں۔ تم میرے ساتھ چل کر خود ہی دیکھ لو۔ جب سپاہی اور بہت سے لوگ اس غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے۔ جب غار پر بہت سے آدمی پہنچے اور شور و غول سنائی دینے لگا تو اصحاب کہف سمجھے کہ دقیانوس کی فوج ہمارا تعاقب کر کے غار تک آ پہنچی ہے، لہٰذا وہ اللہ کے ذکر اور حمد و ثنا میں مشغول ہو گئے۔ وہ صندوق برآمد کر لیا اور اس کے اندر سے تختی کو نکال کر پڑھا تو وہاں اصحاب کہف کے نام اور یہ لکھا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ دقیانوس نے اس غار کے منہ کو بند کروا دیا ہے۔ سپاہی یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنے بادشاہ بیدروس کو اطلاع دی۔ بادشاہ نے جو ہی یہ خبر سنی تو فوراً اپنے امراء اور علماء کے ہمراہ غار کے پاس پہنچ گئے۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر تمام واقعہ بادشاہ سے بیان کیا۔ بیدروس نے سجدہ گزار ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ، میری دعا قبول ہوئی اور آپ نے ایسی نشانی ظاہر فرمائی کہ انسان موت کے بعد زندہ ہونے کا یقین ضرور کرے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ کو دعا دی اور سلام کرنے کے بعد دوبارہ اسی غار میں واپس چلے گئے اور دوبارہ واپس جا کر سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی۔ بادشاہ نے اسی غار میں ان کی قبریں بنوائیں اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا جب لوگ اصحاب کہف کی قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، ایک انسان اتنی دیر کیسے سو سکتا ہے؟ 309 سال، کھانا پانی، جسم کیسے نہیں گل سڑا؟ دوستو، سائنس آج اس پر کیا کہتی ہے؟ آپ نے سنا ہوگا سردیوں کی نیند کے بارے میں۔ کچھ جانور جیسے ریچھ، مینڈک سردیوں کے 6 ماہ سوئے رہتے ہیں۔ ان کے دل کی دھڑکن تقریباً رک جاتی ہے، ان کا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وہ کھاتے پیتے کچھ نہیں، اپنے جسم کی چربی جلاتے رہتے ہیں۔ لیکن اصحاب کہف کی نیند اس سے بھی آگے کی چیز ہے، یہ معجزہ ہے۔ ایک اور دلچسپ بات، آپ نے یوگا کے بارے میں سنا ہوگا۔ ہندوستان میں کچھ یوگی ایسے ہیں جو سمادھی میں چلے جاتے ہیں، انہیں مٹی کے نیچے دفن کر دیا جاتا ہے اور ہفتوں بعد نکالا جاتا ہے تو وہ زندہ ہوتے ہیں۔ ان کی سانس اتنی ہلکی ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا۔ تو اگر انسان ہفتوں زندہ رہ سکتا ہے تو اللہ کے قانون میں صدیوں کون ممکن نہیں؟ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اصحاب کہف کی نیند کوئی انسانی کرتب نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے حفاظت تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ایسے ہی عجیب و غریب واقعات کے لیے جڑے رہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔